نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح افتح لنا أبواب رحمتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے۔ سو ایز آئی اناؤنس بیفور، آج کا ٹاپک جو ہمارا رہے گا وہ مقبول دعاؤں پر رہے گا۔ وہ کون سے کلمات ہیں جن کو پڑھ کر دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے؟ وی آلویز سرچ فار اے جادو کی چھڑی، رائٹ، کہ ہم کچھ کریں، کچھ مانگیں اور وہ فوراً سے قبول ہو جائے۔ سو اس کا جواب تو میں پہلے ایک ویڈیو میں دے چکی ہوں، وہ ہے دعا کے جو پرسپیکٹیو ہوتے ہیں اس کے بارے میں، رائٹ، تو وہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ بٹ اب کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو ایکسکلوزیولی ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سے کلمات ہیں جن کو پڑھیں تو ہم اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ ان کو حدیثوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ میں پیش کروں گی۔ سو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے فرسٹ والا جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگین آئی ایم اسٹارٹنگ۔ یا بدیع السماوات یا حیو یا قیوم انی اسألک، اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے، اے زندہ اور اے قائم رہنے والے، بے شک میں تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی تو یہ کلمہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس نام سے پکارا کہ جب اس نام سے پکارا جاتا ہے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم بھی اپنی دعاؤں سے پہلے مقبول دعاؤں کو جو ہے یاد کر لیں، پہلے ان کو پڑھا کریں اور پھر ہم درود شریف پڑھا کریں، جو کہ آداب ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر درود، پھر دعا کی جانی چاہیے۔ سو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہم نے یاد کری، یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، ویری لٹل، بہت چھوٹی، ہم سب یاد کر سکتے ہیں تو کیجئے گا۔ نیکسٹ ہے اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ایک ہے، بے نیاز ہے، ایسی ذات ہے جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی وہ جنم دیا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سبحان اللہ۔ برید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے سنا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اللہ سے اس کا وہ نام لے کر مانگا ہے کہ جب اس سے اس نام کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، اور جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، یہ 1493، 1493۔ اوکے، سو انشاءاللہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے پھر تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اوتھینٹک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ملے گا۔ نیکسٹ ہے اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ ساری حمد تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، بہت زیادہ احسان کرنے والا، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا، اے جلال اور اکرام والے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس طرح دعا مانگتے ہوئے سنا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تو نے اللہ سے اس کے اس اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی ہے کہ جب اس سے اس ذریعے دعا مانگی جائے تو وہ اسے قبول کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے 12205۔ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ ہم دعا مانگیں گے ان الکلمات کو پڑھ کر تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اٹ از ویری فیمس، اور ہم سب نے بہت بار اس کو پڑھا بھی ہوگا۔ سو اگین اس کے بارے میں ہم حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے پیٹ میں ذوالنون کہتے ہیں یونس علیہ السلام کو، نون کہتے ہیں مچھلی، یعنی مچھلی والے نے کی دعا یہ تھی، جو مسلمان آدمی بھی کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ کلمات کون سے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس میں کیا ہے؟ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک، تو پاک ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی معبود ہونے کی گواہی ہے، انی کنت من الظالمین، اپنے گناہوں کی تسلیم ہے کہ ہم ہی ظالم ہیں، ہم کنفرنٹ کریں کہ ہماری غلطی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور ہم اپنی غلطی کنفرنٹ کریں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے یہ 3505۔ نیکسٹ ہے اللہ کے اسم اعظم والے کلمات۔ اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو بہت ہی احسان کرنے والا، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا، جلال اور اکرام والے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ اس نے کن کلمات سے، کن الفاظ سے اللہ سے دعا کی ہے؟ اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی ہے، اگر اس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ دعا قبول کرتا ہے، اور اگر اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے۔ ہمیں کتنی ضروریات ہوتی ہیں، کتنے سارے ہماری جو ہے ضروریات ہیں جن کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں، اس سے بار بار کہتے ہیں۔ سو ہمیں کہنا کس سے چاہیے؟ ہمیں اللہ سے کہنا چاہیے۔ اور ہمارے پاس اب تو یہ بھی ہے کہ اب تو ہمیں پتہ بھی چل گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور کن کن چیزوں میں تو گارنٹی ہے کہ دعا کو قبول فرماتے ہیں، وہ ہیں یہ مقبول دعائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے، جب لا الہ الا اللہ کے بعد دعا کی جائے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ نوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا میرے بندوں کو بلاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا یا رب یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کے درمیان 7 آسمان اور اس سے آگے عرش حائل ہے؟ اللہ نے فرمایا جب وہ کہہ لیں لا الہ الا اللہ تو ان کی پکار قبول ہوگی۔ مسند احمد کی روایت ہے 6860۔ جب رات کو آنکھ کھلنے پر یہ دعا پڑھی جائے، کون سی دعا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا بھی ہے۔ اور اگر ہم جو بڑے صغیر سے تعلق رکھتے ہیں تو یہاں پر فیمس ہیں یہ پہلا والا جو ہے شعین قدیر تک، چوتھا کلمہ، اور دوسرا والا تیسرا کلمہ کے نام سے فیمس ہیں۔ تو آپ اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں کہ چوتھا کلمہ پڑھنا ہے، پھر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اللہ سے مغفرت مانگنی ہے، اللہم اغفر لی، پھر دعا کرنی ہے۔ اللہ، اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کے لیے ہے، اسی کی ہے، اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ برائی سے بچنے کی ہمت ہے اور نہ نیکی کرنے کی طاقت۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی رات کو آنکھ کھل گئی اور اس نے جاگ کر یوں کہا، جو کہ یہ دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی۔
پھر اس کے بعد اس نے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے، یعنی اللہم اغفر لی، یا کوئی دعا کی تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو اس کی نماز قبول کی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1154۔ سو انشاءاللہ تعالی ہم اس اپارچونٹی کو نہیں گوائیں گے، ان فیکٹ ہم کسی بھی اپارچونٹی کو نہیں گوائیں گے۔ مومن تو ایسی چیزیں کو بٹورنے والا ہوتا ہے، اپارچونٹیز گوانے والا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آخرت بالکل قریب ہے، ابھی موت کے فرشتے نظر آنے لگیں گے سڈنلی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور جو ہم نے یہ اعمال کیے ہیں بس یہ ساتھ جائیں گے۔ مومن کے لیے یہ ایسا ہی ہوتا ہے، سمجھو ہو گیا۔ اگر ہم آگے پڑھتے ہیں، جب سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کے بعد دعا کی جائے۔ سبحان اللہ، اس کے میرے پرسنل بھی بہت ایکسپیرینسز ہیں الحمدللہ، اور بہت لوگوں کے بہت ایکسپیرینسز ہیں، آپ کو مزید بھی مل جائیں گے، آپ سرچ کریں گے، بلکہ آپ جب خود پڑھیں گے تو بھی آپ کو اس کا ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس دوران کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی تو اپنا سر اٹھایا، پھر کہا یہ آسمان کا دروازہ ہے جسے آج کے دن کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا، کہا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ فتح الکتاب یعنی سورہ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات، دونوں آیتیں، آمن الرسول سے کافرین تک، آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے تو آپ کو ضرور عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے مانگیں یا آمن الرسول سے پڑھ کر مانگیں تو انشاءاللہ تعالی ضرور قبول کیا جائے گا۔ جب میں نے فرسٹ ٹائم جو ہے قرآن کی کلاسز اٹینڈ کری تھی، فاتحہ کی کلاس تھی ہماری سورہ فاتحہ کی، اور آئی تھنک سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی تھی، سورہ بقرہ سٹارٹ ہو رہی تھی۔ سو جب میں نے یہ حدیث سنی تھی، since the time I am practicing this and alhamdulillah I am getting all of the things which I am asking from Allah subhanahu wa ta'ala. So آپ بھی مانگیں گے تو ضرور قبول کیا جائے گا۔ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے پچھلی دعاؤں کے بارے میں یہ نہیں کہا، اتنا مطلب اس پہ زور نہیں دیا، وہ اس لیے کیونکہ وہ مجھے یاد نہیں تھی۔ میری پریکٹس میں زیادہ تر سورہ فاتحہ اور آمن الرسول تھی، جو کہ سورہ فاتحہ سبھی کو یاد ہوتی ہے، اسی لیے تو آپ جب اس کو پڑھ کر دعا کریں گے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ آپ کو جو بھی مانگنا ہے، آپ کو کھانا مانگنا ہے، آپ کو کپڑے چاہیے، آپ کو علم چاہیے، آپ کو کتابیں چاہیے، آپ کو ریسٹ چاہیے، آپ کو سکون چاہیے، آپ کو صحت چاہیے، آپ کو گھر کا امن چاہیے، آپ کو ایزی ٹریول چاہیے، جس میں چیز میں آپ کو ایز چاہیے، جو بھی چاہیے وہ آپ اللہ سے مانگیں، اللہ دینے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کے بارے میں تو مزید بہت ساری جو ہیں احادیث ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں مقبول دعائیں کوٹ کرنے کے بعد کرتی ہوں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کا میں ایک بار ترجمہ پڑھ دیتی ہوں۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن، انٹینسلی رحم کرنے والا، الرحیم، کانٹینیوسلی رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہ دعا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے۔ دین ہم آتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پر، 285 and 286۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اور
اس پر جو اس کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا، اور مومن بھی سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، سمعنا و اطعنا، اے ہمارے رب ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ یہ 285 تھی آیت۔ 286 پڑھتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ کیا ہے ترجمہ؟ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اسی کے لیے ہے جو اس نے نیکی کی اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کمایا، مطلب جو شخص کرے اس پر۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو ہمیں نہ پکڑنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، اے ہمارے رب تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوانا جس کے اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں، ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ بہت بیوٹیفل جو ہے قرآن کی ہر آیت ہوتی ہے، اور اس میں آیت نمبر 286 میں جو ہے ہم ایک بات نوٹس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ مطلب جو چیلنجز ہماری لائف میں آئے ہیں وہ ہماری وسعت کے اندر ہیں، وہ ہماری استطاعت کے، ہماری ٹالرنس کے اندر ہی ہیں۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا یا مجھ سے نہیں ہوگا، یہ تو بہت ہیوی ہے، یہ بہت زیادہ ہے، کوئی مشکل ایسی آ پڑی، تبھی بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدے میں بات میں کوئی سچا نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ وہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتا، مطلب نہیں آزماتا۔ اپنی وسعت تلاشیے، اپنی جو سوئی ہوئی صلاحیتیں ہیں انہیں جگائیے۔ ڈیفینیٹلی اللہ نے جو صلاحیت آپ میں دی ہے اسی کے مطابق آپ کو ٹیسٹ دیا ہے، اسی کے مطابق آپ کو ٹاسک دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیا ہے۔ اس لیے جو بھی پرابلم آئی ہوئی ہے اس کو برداشت کیجیے، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ وہ کسی کو اس کی تکلیف سے، اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو اور آپ دیکھیں گے اپنے لائف میں جب تکلیفیں واقعی حد سے بڑھ جاتی ہیں تو وہ مٹ جاتی ہیں، کیونکہ اگین اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، رائٹ۔ سو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے اس کے بارے میں مزید جو ہے حدیث کلیکٹ کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے آخری 2 آیات کے بارے میں مزید بھی چیزیں آتی ہیں، سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات کے بارے میں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھی وہ اسے کافی ہو جائیں گی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5009۔ دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 2000 سال قبل کتاب لکھ دی تھی، اور اس میں سے 2 آیات نازل کر کے ان سے سورہ بقرہ کا اختتام فرما دیا، لہٰذا جس گھر میں 3 راتوں تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں گی شیطان اس گھر کے قریب نہیں آ سکے گا۔ یہ روایت ہے مسند احمد کی 18414، 18414۔ دیکھیے اس میں کتنی بڑی بات ہے کہ صرف 2 آیات کی بات ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں اور ہم پورے یقین سے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جس گھر میں 3 راتوں تک یہ پڑھی جائیں اس گھر میں شیطان بھی قریب نہیں آ سکے گا۔ تو جتنے بھی ہمیں وہمیں ہوتے ہیں کہ کسی نے کچھ کرا دیا، جن ہے گھر میں، یہ ہے وہ ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی آیات کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ اپنائیں، بجائے کہ کسی بھی عامل کے پاس جا کے اور اپنا جو ہے ہم بیڑا غرق کروا لیں کہ اس کے پاس ہمارے پیسے بھی جائیں گے اور ہمارا ایمان تو جائے گا ہی جائے گا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے علاوہ کسی اور کی باتوں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اس میں بھی اگین اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ حجرات میں یہ بات کوٹ کری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سورہ حجرات کے جو لیکچرز ہیں وہ بہت جلدی اپلوڈ کیے جائیں گے، کیونکہ رمضان میں ہمارا پہلا ٹاسک جو ہے فرسٹ ویک میں سورہ حجرات ہی کرنے کا ہے۔ 13 مارچ سے انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ کر دی جائے گی، تو اس کے ڈیٹیل ہم اسی میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بٹ سب سے پہلا جو مطالبہ ہے، چاہے وہ مقبول دعائیں ہوں، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ حدیث ہو، چاہے وہ سیرت ہو، وہ ہے یقین، دل کا یقین، دل کا ایمان لے آنا۔
جب ہمیں یقین نہیں ہوگا تو بے یقینی سے مانگی ہوئی دعاؤں میں ہم ایکسپیکٹ ہی کیوں کر رہے ہیں کہ وہ قبول ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ وہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ دعائیں مانگنے میں ہم یہ بھی دھیان رکھیں کہ وہ جو ہے ہم دھیان سے مانگیں، فوکسڈ ہو کر مانگیں، غافل دل سے نہ مانگیں کہ ہمارا دھیان کہیں اور ہے، بس ہمیں زبان سے پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے، اللہ میاں فلاں مسئلہ حل کر دے، اور بعض دفعہ اتنی زیادہ عادت ہو جاتی ہے مسئلہ حل ہو چکا ہوتا ہے پھر بھی ہم وہ جو ہے زبان پہ مانگے جا رہے ہیں کیونکہ دھیان نہیں ہوتا، فوکس نہیں ہوتا۔ اس لیے دعاؤں کو فوکس سے مانگنا ہے، کیونکہ ہماری ہی تو ضرورت ہے نا، ہمیں اپنے ضرورت کے بارے میں خود کانشیس ہونا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بس میں نے جو ہے 10 ہی مقبول دعائیں یہاں اس ویڈیو میں کوٹ کری ہیں، تو 10 تو یاد کری جا سکتی ہیں، جن میں سے زیادہ تر جو ہے لوگوں کو یاد بھی ہوں گی، ہمیں یاد بھی ہیں، بس ان کو ایک طرح سے پالش کرنے کی ضرورت ہے، یقین بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔